دعوت خطاب دوں گی ایک ایسی شخصیت کو جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. ڈرامہ انڈسٹری میں 20 سال سے براجمان ہیں. ہنسی مذاق میں ان کا کوئی ثانی نہیں اور نوجوان نسل کے لیے یہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے. Give a big round of applause for Faisal Qazi. Can we please have you on stage? السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا پہلے تو میں گزارش کر دوں کہ پتہ نہیں مجھے میرے پاس کتنا وقت ہے مطلب یہاں پہ، باقی تو اللہ جانتا ہے. آپ لوگ سب، پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا محترمہ چیئرمین صاحبہ سے، یہ سب نیو اسٹوڈنٹس ہیں، نیو ارائیول ہیں، نیو ارائیول آپ کر لیں اپنا کام کرنے. اچھا بات یہ ہے صاحب کہ پہلی بار زندگی میں مجھے اپنی جیب سے پرچہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ لکھا ہوا یاد کر کے ایکٹ کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے. جی بھیا میں دور ہو جاتا ہوں. اور ہم دیکھیں، میں کو بہت ایسی کوئی تو چیز نہیں ہوئی جس سے آپ بہت مرعوب ہو جائیں، لیکن ہاں ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر یہ فیسیلیٹیز آج سے 15-16 سال پہلے مجھے ملی ہوتی تو شاید ایک سوچ ہے اللہ کے حکم اور فضل و کرم سے مجھ تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا اور میں بھی آج کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا. میرے وقت میں 15 سال پہلے گریجویشن کر رہے تھے، 15 سال میں 94 کتنے ہوگا، 20 سال ہو گئے زیادہ، 25 ہو گئے. 25 سال پہلے اگر یہ میرے پاس ہوتا تو میں اس کو نچوڑ لیتا، اس میں جو کچھ ہے وہ سب میں حاصل کر لیتا. لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آسانیاں آج ہیں وہ کل نہیں تھی. لیکن کل کیا نیوز کاسٹر نہیں بنتے تھے؟ کیا میں نے اپنے بچپن میں خالد وحید کو نہیں سنا، یا لودھی صاحب کو نہیں سنا دیکھا، شائستہ زید کی انگریزی نہیں سنی؟ کیا اس وقت اتنی آسانی تھی میڈیا کو کہ ایک چینل تھا؟ کتنی سختی تھی جب لائیو نیوز ہوتی تھی اور سر پہ دوپٹہ ہل نہیں سکتا ہے. تو اب تو آپ کو ہر قسم کی آزادی، آپ کو نہیں مطلب میڈیا کو آزادی حاصل ہے. اس وقت بھی تو ایکٹرز ہوتے تھے جب سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت بھی اپنی بات پہنچائی جا سکتی تھی یا پہنچائی جاتی تھی جب صرف ٹیلی ویژن تھا اور ریڈیو تھا. وہ کہ بچپن سے دیکھتے اور سنتے یہی آ رہے کہ رات کو ڈرامہ چلا اور اس میں اگر ایک کتا بھی دکھا دیا تو اس صبح کتا بھی مشہور ہو گیا. لٹرلی بتا، وارث ڈرامہ تھا، اس کا کتا بھی مشہور ہو گیا. تو ہمارے یہاں تو آج انسان لگے پڑے اور مشہور نہیں ہو پاتا. اچھا میری کسی بات پہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اندر سے ہنسی آ رہی ہے تو کھل کے ہنس لیجیے گا، کیونکہ میرے منہ پہ ماسک نہیں ہے اس لیے میری کمیونیکیشن ماس نہیں ہے. میری کمیونیکیشن ماس کمیونیکیشن کے بارے میں. میں آپ سے گزارش ہی کر رہا ہوں، دیکھیے آپ لوگ جس مقصد سے یہاں آئے ہیں، یہ ادارہ جو ہے یہ پاکستان کے چند مستند اداروں میں سے ایک ادارہ ہے. اور یہاں پہ میں پہلے بھی مجھے حکم ہوا تھا آنے کا، میں آیا تھا یہاں، بات کی تھی کلاس میں اسٹوڈنٹ سے. تو وہ یہ ادارہ آپ کو ٹیکنیکس بتائے گا
ایک اہم ٹیکنیک ہے، مجھے یاد دلائیے اگر میں بھول جاؤں، میں آخر میں بتاؤں، وہ یہ ادارہ بھی نہیں دے سکتا، وہ پھر آپ کے اوپر ہے۔ یہ ادارہ صرف آپ کو ٹیکنیکس بتائے گا، اور وہ ٹیکنیکس جو ہیں وہ بولنے کی ہے، آپ کے اسٹریس اور پاز کی ہے، آپ کی آواز کی ہے، آپ کے انگریزی یا اردو ایکسنٹ کی ہے، آپ کا زیر زبر پیش جو اردو جو نیوز اینکرنگ کرتے ہیں یا جو اینکر ہیں یا ہونا چاہتے ہیں کرنٹ افیئرس کے، ان کا بھی، جو کہ آج کل بہت ہی کچھ لوگوں کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا بول سکتے ہیں، پھر کیوں ایسے بول، تو یہ ادارہ آپ کو ٹیکنیکس دے گا، پلس آپ کی اچھی کارکردگی پہ آپ کو، جیسے کہ بتایا سر، آپ کو مراحت دے گا، آسانی دے گا۔ اور میں نے اس ادارے کا نام بہت پہلے سنا تھا، لیکن کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک ادارہ جوائن کیا، جی ٹی وی کے نام سے آپ جانتے ہیں، وہاں سے پروگرام کرتا ہوں، یہاں اس حوالے سے یہاں سے تعارف ہوا میرا۔ پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا، میرے پاس کچھ وقت ہے تھوڑا سا، پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا اپنی زندگیوں میں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، سر نے فرمایا طے کر کے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، میں اکثر ایک آدھ انٹرویوز میں میں نے یہ بات کی ہے کہ جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو جس طریقے سے آپ موبائل فونز پہ گوگل میپ لگا لیتے ہیں جگہ کا نام لکھ کے ڈیسٹینیشن پر، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک گوگل میپ ہے، وہ لگا لیا۔ اس سے ہوگا کیا کہ جس طرف میپ کہے گا اس طرف چلتے جائیے گا، جس طرح کہے گا اس طرح کرتے جائیے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے آواز آئے گی، یور ڈیسٹینیشن از آن یور لیفٹ اور یور رائٹ۔ زندگی آسان ہو جائے، آسان ہو رہی ہے۔ اچھا، ظاہر مسلم ممالک میں یوں کہہ کہ آزاد تو کنٹینیو رہے گا بھیا۔ اچھا سر ابھی آئے، اچھا میں ذرا سا کیونکہ لائیولی کا عادی ہوں تو مجھے کچھ بھی دکھ جاتا ہے تو مجھے، لیکن پیٹ نہ دکھے تو بہتر ہے، ادھر گئے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنی زندگیوں کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ درے متنزل فردہ ہو جائے، وہ بھی اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے موقع دے، زندگی جیسے مواقع فراہم کرے، ان مواقعوں پہ چلتے جائیے، سنسیئرٹی کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ۔ قائد اعظم کا بڑا مشہور مقولہ ہے، انگریزی میں ہے، devotion and dedication are essential virtues for the success۔ ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن آپ کو K2 اور ہمالیہ سر کرا دیتا ہے، اور اگر اس میں کہیں جھول آ جائے تو بیچ میں یہ آدمی پھر رہ جاتا ہے یا رہتے ہی نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں خواتین و حضرات، کیونکہ خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میرے دوست، ایک بات بتاؤں، ہر انسان منزل نہیں ڈھونڈتا، پتہ ہے؟ منزل تو سب کو چاہیے، سب کا اپنا اپنا گول ہے، مگر کچھ گولز، کچھ منزل، کچھ راستے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کچھ منزلیں اپنی پسند کا آدمی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ میرے ملک میں ایسے کئی بڑے نام میری اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، جن کو منزلوں نے پایا اور پھر اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا کہ آج ان کو سوچ تو سکتے ہیں، ان کی طرح بن نہیں سکتے۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں منزل تلاش کرتی ہے. راستے تو منزل کی طرف جاتے ہیں، لیکن کچھ منزلیں بھی راستے بنا کے آپ کو لے جاتی ہیں. ایسے لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے نام سے پہلے ہستی لگواتا ہے. لفظ ہستی جو دنیا سے، فانی دنیا سے چلے بھی جائے تو بھی ان کی نقوش اور ان کی یادیں کبھی مٹ نہیں سکتی، اور نہ کبھی ماضی میں مٹی ہے. مجاہد بریلوی صاحب تشریف لائے، پلیز کچھ اور شگارے. جن ہستیوں کا میں نے نام لیا، دیکھیے یہ بالکل اسی بات کی طرح ہے کہ آپ نام لیں اور حاضر ہو جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو منزلوں نے تلاش کیا. انہوں نے منزل اپنے ذہن میں رکھی تھی. مجاہد بریلوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، ایک کامیاب صحافی، بہترین اینکر اور ایک انتہائی شفیق انسان، بہت پڑھے لکھے قابل انسان. ان کو منزل نے خود تلاش کیا اور آج ان کے ساتھ لفظ ہستی رکھتا ہے. ہر ادارہ ان کی عزت کرتا ہے. اور بات یہ ہے، دیکھیں ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں، میرے وطن میں آج کل ہر اس کام کا ماہر ہے جو اس کو نہیں آتا. ہر وہ انسان ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا نہیں ہے. میں نے بہت سارے اینکرز کو دیکھا، کسی کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، میں بہت سارے اینکرز کی بات کر رہا ہوں جن کے سب کانٹیننٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، ملک سے باہر، جو اپنے شعبوں سے ہٹ کے دوسرے شعبوں میں جاتے ہیں اور پھر ناکامی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں. تو دل میں وہی رہتا ہے جو کہ یکسو رہے، جتنے یکسوئی ہو یا دانگت ہو، نظر ایک جگہ پہ ٹھہری رہے. آپ لوگوں کو ایک ادارہ بہت کچھ دے سکتا ہے. یہاں بڑے قابل لوگ ہیں. گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ان قابل لوگوں میں سے قابلیت کس طرح اور کتنی نکالنی ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے. آپ کے والدین نے آپ پہ بھروسہ کیا ہے، آپ کو یہاں بھیجا ہے، اور یہ آس لگائی ہے کہ آپ کچھ بن کے آئیں. دیکھیے ایک زمانے میں بس 5 سال میں دوڑ لوں گا، لیکن میرے بہت ہی بڑے ہیں، میرے بہت ہی سمجھے میرے قابل احترام اسی لیے میرے سامنے تشریف فرما ہے. ہم لوگ اس ادارے میں جس پہ کھڑے ہیں، اور مجاہد صاحب جیسے ہستی بولنے کی میں کیا کہوں، ید طولہ حاصل ہے. میری پیٹھ اور میری پیٹھ کا کپڑا جانتا ہے کہ میرا کیا حال ہو رہا ہے. سر حالانکہ اتنی گرمی ہے نہیں، لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور بے شک ان کے آگے بولنا میں نے بڑے بڑوں کو چپ ہوتے دیکھا ہے، لیکن بعد میں اپنا پیغام تو پہنچاؤں گا. اس لیے گزارش ہے کہ اس ادارے میں جب آپ آ گئے ہیں تو پہلے تو یہ طے کر لیجیے کہ آپ نے کرنا کیا، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو جو کام بھی بتایا جائے، سمجھایا جائے، سکھایا جائے، یہاں جتنی میں نے کہا کہ یہاں بڑے پروفیشنلز ہیں، یہاں بہت پروفیشنلز لوگ ہیں، بڑا پروفیشنل لوگ ہیں. ان کی جتنی ان کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ آپ نچوڑ سکتے ہیں. میں نے کہا نا کہ اگر مجھے یہ سب آسانیاں مل گئی ہوتی تو شاید میں کہیں اور ہوتا، کچھ اور ہوتا، اس سے بہتر ہوتا. آج بھی جو ہے اللہ کا شکر ہے. دوسرے یہ کہ مہربانی کر کے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو لکھنے کا شوق ہو تو برائے مہربانی بنا تحقیق کے کبھی مت لکھیے. اگر کسی میں ہیومر کا شوق ہو، کسی میں وٹ ہو، جسے آپ اسے مزاح کہتے ہیں،
وہ بھی بغیر تحقیق کے خدا کے واسطے مت کیجیے، اور ایسا مزاح کیجیے گا یا پیش کیجیے گا یا لکھیے گا جسے ایک شوہر اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ اور سن سکے۔ اگر آپ میں صحافت کا شوق ہے پھر وہی گزارش ہے، بنا تحقیق کے کوئی بات نہ لکھیے گا نہ کہیے۔ تہذیب اور تعلیم یہ کووڈ کی وجہ سے آن لائن ہو گئی، ادروائز تو اساتذہ وہ خود بھی آن لائن تھے بیچارے، کیا کریں، سب بند پڑا تھا۔ تو تعلیم اور تربیت جو ہے وہ اس کا دامن نہ چھوٹے۔ آپ جس ادارے سے نکل کے جس بھی ادارے میں جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے تو آپ کو پہچانا جائے گا اس ادارے سے، اور پھر اس ادارے کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر آپ اچھا کریں گے تو اس ادارے کا نام اچھا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں، اگر ہم وہاں کوئی وائلیشن نہیں کرتے، اگر ہم وہاں کام اچھا کرتے ہیں تو ہم سے پہلے ہمارے ملک کا نام روشن ہوتا ہے۔ میں ایک بات گزارش کر دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں میں سے پہلے مجھے یہ بتائیں، کچھ لوگ یہاں ہیں، ایسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو رائٹنگ سے شغف ہے یا لکھنا چاہتے ہیں، لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں یا لکھتے ہو، کوئی ہے؟ آپ ہیں؟ ایک دو مرد ہیں، اچھا لڑکیوں میں اچھا آپ لکھائی میں ہمارے یہاں یہ تاثر ہے کہ جی ڈرامے اور فلموں کی جو کہانیاں ہیں وہ معاشرے سے لی جاتی ہیں، بالکل صحیح، معاشرے سے ہی لی جاتی ہے، مگر معاشرے کے کچھ کردار ایسے بھی ہیں کہ جن کو آپ ذکر میں اور الفاظ میں بھی بتا سکتے ہیں، اس کو سین بنا کے دکھانا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس میں اور آپ میں اور پڑوس کے ملک کے کسی کانٹینٹ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے کہہ رہا ہوں بنا تحقیق کے کہ اگر ہم معاشرے کا کوئی برا کردار دکھا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو دکھا کے لوگوں کو سمجھایا جائے، اس کا ذکر کر کے اس کے بارے میں بتا کے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ میں میڈم حسینہ معین صاحبہ کا ابھی کچھ دن پہلے میں نے کچھ اپنی میموری کو تازہ کیا اور دل کیا کہ پرانی چیزیں دیکھوں، انکہی دیکھا، تنہائیاں دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس میں کئی چیزیں جو کہ معاشرے میں واقعی غلط ہیں، جس سے ہمیں بہت برے تاثر ملتے ہیں، وہ دکھائے بغیر میڈم حسینہ نے صرف باتوں میں کہہ دیا کہ یہ بہت برا ہے، بڑا مایوب ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈرامہ ہمیں دکھا رہا ہے تو ہم بچوں کو اندر بھیج دیتے ہیں، جا بیٹا کھیلو، جا کے ہم خبریں سن رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو کام بھی کریں پرفیکشن تو پھر غیر ہے، پرفیکشن تو زندگی بھر نہیں آتی، پرفیکشن تو پھر اللہ، رسول اور قرآن ہے۔ یہ تین، اللہ، رسول اور قرآن، یہ تین بے عیب ہیں، باقی میں تو غلطیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، عیب بھی ہیں، ہم انسان ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ جو بھی کام کیا جائے پڑھ کے، سمجھ کے، تحقیق سے، شوق سے، لگن سے، اور یہ سوچ کے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا یا میں اپنے لیے پسند نہیں کرتی وہ میں دوسرے کو کیوں سناؤں، دکھاؤں اور بتاؤں۔ مجھے بڑا کرٹیسر ابھی پچھلے مہینے میں گیا ایک جگہ پہ، وہاں بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ تم تو بہت زیادہ ہی ٹی وی پہ جو ہے وہ بن گئے ہو اور مذاق بھی کرتے ہو، تو ایسے کہ لگتا ہے پتہ نہیں پروفیسر بات کر رہا ہے، اور آج کل کا مذاق دیکھو، تھوڑا کھلو یار۔ میں نے کہا بھیا آج سے 15-16 سال پہلے جب اسکرین کا آغاز ہوا تھا یا 18 سال پہلے، تب بھی اسی مذاق پہ لوگ ہنستے تھے، اور جن کو ہنسنا ہے آج بھی ہنستے ہیں۔ آپ کو نہیں ہنسنا، آپ سوچ کر دیجئے۔ میں جھک سکتا ہوں
میں گر نہیں سکتا. ویسے تکلف کی ضرورت تھی نہیں, آپ لوگوں نے بلا وجہ کر دیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. گزارش پھر وہی ہے کہ دیکھیے مشکلات کچھ تو ہوتی ہیں, مشکلات تو آتی ہیں, اور جب تک مشکل نہیں آتی منزل بھی نہیں آتی. مشکلات سے جوجھنا, مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے بعد ہی آپ کو جو راحت اور آسانی اور کامیابی ملتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ ہے. نہ کہ ایک پرچی یا ایک ٹیلی فون آپ کو کسی ادارے میں بٹھا دے اور پھر آپ جب بولنا شروع کریں تو پھر آپ کو پبلک سے فیس بک پہ کیا کیا ملے وہ آپ سب دیکھتے ہیں. اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے پہلے تو محسوس کیجیے آپ میں وہ سب صلاحیت ہے, آپ وہ سب کر سکتے ہیں جو ایک کامیاب انسان کر چکا ہے یا کر رہا ہے. میں بھی اسی طرح کرتا ہوں, میرا بھی یہی طریقہ واردات ہے کہ میں اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کی صف میں نہیں, کامیاب نہ ہو سکوں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں کامیاب لوگوں کی صف میں اچھا سوچ تو سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سوچ کر بھی تو دے رہا ہے, واسطہ بھی تو کس رحیم و کریم سے ہے. سوچ اچھی رکھیے تو وہ اچھا بہترین دے گا, اور محنت جاری رکھیے. جس ادارے سے آپ ہیں میں پھر کہوں گا اس کی عزت کا پاس رکھیے گا, اور آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے. آپ لوگ جس شعبے سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی عطا کریں. یہ ایک سنجیدہ محفل ہے, میں نے کوشش تو بہت کی کہ اس کو آپ کو تھوڑا لائٹر موڈ میں لے کے چلا جائے, لیکن بعد میں خود بھی اپنے آپ پہ قابو کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اگر میں نے اپنا اندر سے اپنا آپ کو نہیں بتایا, جو کچھ بھی میں نے کامیابی حاصل کی تھوڑی سی, تو میرا آنا بے مقصد ہو جائے گا. یہاں بلوا جنہوں نے مجھے عزت دے کے محبت سے بلایا ہے ان کا بلانے کا مقصد کیا ہو جائے. اپنے کام کو ڈیڈیکیشن ڈیووشن سے کیجیے اور تعلیم کے ساتھ کیجیے. بار بار اس بات پہ اسی لیے زور دے رہا ہوں, تعلیم یافتہ انسان کسی بھی شعبے میں ہو اس کو زوال نہیں ہوتا. مجاہد بریلوی صاحب آپ کی سامنے زندہ مثال. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.